السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا ایکسپوز بائی لاس اینجلس کیلیفورنیا وائلڈ فائر۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے لاس اینجلس میں لگی آگ نہ بجھ سکی، سارا شہر تباہ ہو گیا، اور انجینئر صاحب کا بیان سنیں۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے انجینئر علی مرزا نے جو ہے ساری چیزیں جو ہے بتائی ہے لاس اینجلس کے بارے میں، اور وہاں کے آگ کے بارے میں کہ کتنے ایکڑ میں یہ آگ پھیلی ہے اور جو منظر ہے وہ کیا ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے بتائی ہے، اور اس سے لے کے آپ کو کافی معلومات ملے گی۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، اور اللہ ہم سب کو ہر برے کام کرنے سے بچائے، اور اللہ ہم سب کا امتحان نہ لیں۔ اللہ ہم سب سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ وہ امریکن اسٹیٹ کیلیفورنیا میں ایک سٹی ہے لاس اینجلس، جو ہالی ووڈ کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہاں پر منگل کے دن آگ لگی، اور چند گھنٹوں کے اندر وہ آگ اس قدر پھیلی کہ اب تک آلموسٹ 33,000 ایکڑ کے اوپر وہ آگ پھیل چکی ہے۔ کچھ ایریے میں قابو پایا، لیکن اوورال ابھی تک رات تک جو میں خبریں دیکھ رہا تھا مکمل طور پہ آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ آلموسٹ 30,000 کے قریب گھر جل گئے ہیں، اور ان کے سیٹلائٹ امیجز آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ منی قیامت آ گئی ہے وہاں پر۔ جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب ایٹامک بم گرائے تھے 1945 میں ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے، اس طرح کی تباہی بلکہ اس سے زیادہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ ایک دن پہلے کے جو امیجز ہیں وہ دیکھیں، اور ایک دن بعد کے امیجز، لگتا ہے کہ کوئی ایک غیبی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے مکان۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیجویلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے وہاں پہ سائنٹیفک طریقوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ترقی کروائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تکلیف سے دور رکھنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے۔ تو ابھی تک بمشکل جو کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں وہ 11 ہیں۔ شروع میں 5 بتا رہے تھے، اب وہ 11 بتا رہے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آگ کا پھیلنا اور صرف 11 بندوں کا مرنا، تو ان کے سیفٹی میئرز جو ہیں ان کو سلام ہے، کمال ہے۔ 2 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ارب پتی لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے ان جگہوں پر جو گورنمنٹ نے مخصوص کی ہیں کہ آپ کو وہاں پہ 2 وقت کی روٹی مل جائے گی اور رہائش۔ باقی جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، اس وقت انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 6 مہینے کے اندر ہم اس سارے معاملے کی ریمیڈی کر دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے فنڈز بھی مخصوص کر دیے ہیں۔ مزید آلموسٹ کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پر بھی آگ پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور وہ مناظر دیکھ کر انسان کو بہت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے مکان تباہ ہوئے ان میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں۔ ظاہر ہے ہالی ووڈ تو آپ کو پتہ ہے ایک ایسی انڈسٹری ہے فلم کی کہ دنیا کا ہر انسان اس سے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہے، اور کئی سیلیبریٹیز وہاں پر لاس اینجلس میں رہتی ہیں۔ ایک ایک کا مکان جو ہے ملینز آف ڈالر کا ہے۔ ابھی اس وقت جو ایسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے وہ ہے $150 بلین، $150 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اس آگ میں، اور امریکہ کی ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کبھی نہیں آیا جو یہ ابھی یہ آگ کی شکل میں آیا ہے۔ لاس اینجلس میں پہلے بھی جنگلات کی آگ لگنے والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن کلائمیٹ چینج کی ہے۔ جو موسمیاتی تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جس طرح ہمیں کئی سالوں سے اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ بلوچستان میں اور سندھ میں اتنے بڑے بڑے
سیلاب آ رہے ہیں کیونکہ ایکسیسو بارشیں ہو رہی ہیں. ایون عرب ملکوں میں آپ دیکھیں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں, پہلے اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی. ابھی یہ 3-4 دن پہلے مکہ شریف میں جس طریقے سے پانی بہ رہا ہے وہ لگ رہا ہے وہاں پہ کسی نے کوئی ڈیم کا دروازہ کھول دیا. وہاں تو اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی. یہ کلائمیٹ چینج ہے. بعض ملکوں کو اس گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ایکسیسو بارشیں ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ صدیوں سے یہ بارشیں نہیں ہوئی تھیں, اس لیے ان بارشوں کا پانی نکالنے کے لیے نیچرل راستے اویلیبل نہیں ہیں. ہمارا جو اسلام آباد سٹی ہے وہاں پہ جتنی مرضی بارش ہو جائے چند گھنٹوں کے بعد بالکل خشک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایسی سلوپ کے اوپر ہے اور نیچرل راستے بنے ہوئے ہیں, نیچرل نالے ہیں جن میں سے بہ کے پانی گزر جاتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن بلوچستان میں, سندھ میں, یا اب مکہ شریف میں یا دبئی کے اندر, وہاں تو کبھی اتنی بارشیں ہوئی نہیں ہیں. ان کا سیوریج سسٹم بھی اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے, نہ انہوں نے نالے اتنے بڑے بنائے ہوئے ہیں. لہٰذا ان جگہوں پہ جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے. لوگ بات تو کر دیتے ہیں کہ جی بلوچستان میں یا سندھ میں سیلاب آ گیا تو یہاں پہ ڈیم کیوں نہیں بنا لیتے, اور بھائی وہ جگہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر یہ سارے کام ہو سکیں. یہ ہم نے دنیا میں ڈسٹربنس جو کی ہے فیوز جلا کے, جو اب دنیا کہہ رہی ہے گرین انرجی کی طرف جائیں اور یہ تیل سے جان چھڑائیں, سولر پلیٹس کے اوپر آ جائیں یا ونڈ انرجی کے اوپر آ جائیں, وہ اسی وجہ سے کہ یہ دنیا کی انوائرمنٹ ہم نے چینج کر دی ہے. اتنی یہاں پہ گرمائش پروڈیوس کی ہے, اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوئی ہے, اور گلیشیئرز جو صدیوں سے نہیں پگھلے تھے وہ پگھل رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کہیں پر سیلاب آ رہے ہیں, اور وائس ورسا بھی ہو رہا ہے. کئی جگہوں پر اب خشک آندیاں چل رہی ہیں, وہاں پر گرمی بڑھ رہی ہے, اور اسی کی نمائندہ مثال یہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے. ہوائیں جو چل رہی ہیں آپ ان کی رفتار سن کر حیران ہو جائیں گے. 160 کلومیٹر فی گھنٹہ. جی ہاں, موٹر بائک آپ 70-80 پہ چلائیں تو پتہ چل جاتا ہے, اور گاڑی بھی آپ 140 پہ لے جائیں, زیادہ سے زیادہ اتنی سپیڈ لمٹ ہے نا, اور 160 پہ گاڑی چل رہی ہو. پاکستان کی ٹرینوں میں سے ایک یہ ریل کار جو پنڈی اور لاہور کے روٹ پہ چلتی ہے, یہ 160 تک جاتی ہے, وہ بھی کسی ایک خاص پیچ میں. یا جو گرین لائن چلتی ہے 160 کلومیٹر, یہ بنتا ہے 100 میل پر آور. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ خشک ہوائیں چل رہی ہیں. قحط سالی پہلے سے تھی, بارشیں نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے اتنی جو گرینری اویلیبل ہے وہ خشک لکڑیوں کی فارم میں آلموسٹ سمجھ لیں اویلیبل ہے. ایک ایندھن موجود ہے, بس ایک چنگاری دکھانے کی دیر ہے, اور بعض جگہوں پر تو چنگاری بھی نہیں دکھائی گئی. وہ گرم ہوائیں اتنی تیزی سے رگڑ کھاتی ہیں کہ خود بخود لکڑی کو آگ بھی لگ سکتی ہے, اور اس طرح چنگاریاں نکل کے وہ آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, اور وانس جب پھیلتی ہے وہ پھر قابو نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی شاید کبھی خدا کو یاد نہ کیا ہو, وہ بھی اب گاڈ کو یاد کر رہے ہیں. ویسے ہمارے یہاں پہ بڑی عجیب سی متس مشہور کی ہوئی ہیں کہ امریکنز جو ہیں خدا کو نہیں مانتے. میرے بھائی, جس طرح انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جمعے کے دن مساجد کے اندر رش ہوتا ہے نا, امریکہ میں اتوار کے دن اتنا ہی بڑا رش چرچز کے اندر ہوتا ہے, لوگ دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں. امریکن سوسائٹی گاڈ اورینٹڈ ہے. اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے ان کی, چونکہ ایک کولڈ وار چل رہی تھی رشیا کے ساتھ, وہ ایتھیسٹ ہیں, اس کے مقابلے پہ انہوں نے خدا کے کانسیپٹ کو عام کیا. ایون آپ اگر طالبان کی جو جنگیں ہیں, اس سے پہلے جو مجاہدین تھے, طالبان تو بعد میں آئے منظر عام پر, انہی کا آف شوٹ تھا. جب مجاہدین نے رشینز کے خلاف وار لڑی تو اس وقت امریکہ کے وزیر آ کے یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. قرآن مفت بانٹے تھے امریکہ نے کہ یہ رشین خدا کو نہیں مانتے, ہم خدا کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مسلمان ہیں, ہم کرسچنز ہیں, پیچھے سے ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. حتیٰ کہ آج بھی ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ڈالر کے اوپر, ہماری کرنسی کے اوپر اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا, لیکن جو امریکن کرنسی ہے اس پہ انہوں نے گاڈ کا ذکر کیا ہوا ہے. تو خدا کو مانتے ہیں. خاندانی نظام بھی بڑا مضبوط ہے. امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں, یورپ کی بات نہیں کر رہا. جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ دادی, دادا, نانی, نانا, آج بھی ان کا روب ہے بچوں کے اوپر. یہ ذرا جن زی تھوڑی نکل گئی, اب تو خیر جن الفا اور اب بیٹا بھی 2025 سے تو جن بیٹا شروع ہو گئی ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہوگی. تو وہاں پہ بھی خاندانی سسٹم اسی طریقے سے بڑا اسٹرانگ ہے. اس لیے یہ جو بعض ویڈیو سامنے آئی کہ لوگ خدا کو یاد کر رہے ہیں, تو وہ خدا کے ماننے والے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا انہی لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے انشاءاللہ, انہی کی نسلوں نے. کرسچینٹی بہت بڑا ایسٹ ہے انسانیت کے لیے
کہ ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی درجے میں ایک خدا کا کانسیپٹ ہے، ٹیمپرڈ فارم میں ہی صحیح، لیکن اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے اور ٹرو گاڈ کا انہیں تعارف کروانا ہے.